اور اسی طرح سے خاتون پاکستان نے 4 سوالوں میں سے 1 جواب غلط دے کر کل نمبر حاصل کیے ہیں 30، جبکہ بحریہ کالج نے کل نمبر حاصل کیے ہیں 40۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ان چاروں ٹیموں کے نتائج، اب ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، لیکن وقفے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں حاضرین، ہم ان سے بھی ایک سوال کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کا پیغام دنیا میں سب کے لیے امن و سلامتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اسلام ہمیں اسی بات کی تلقین کرتا ہے اور اسی بات کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اور ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی جواب کے ثواب سے محروم رہ جائیں۔ آتے ہیں چھوٹے سے انتظار کے بعد۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا ہوگا، لیکن اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب۔ میں سب سے پہلے بحریہ کالج سے سوال کرنا چاہوں گا۔ راؤنڈ 2 کا پہلا سوال، غار حرا کا دوسرا نام جبل سینا بھی ہے؟ نہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ راؤنڈ 2 کا دوسرا سوال عبداللہ کالج برائے خواتین سے ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا تھا؟ صحیح۔ آپ کا جواب درست ہے جی۔ راؤنڈ 2 کا تیسرا سوال خاتون پاکستان گورنمنٹ ڈگری کالج سے ہے۔ طائف کے سفر میں حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کا جواب درست ہے جی۔ راؤنڈ 2 کا چوتھا سوال ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج سے پوچھا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام حالہ بنت وہب تھا؟ جی نہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کا جواب صحیح نہیں ہے۔ بحریہ کالج سے میرا دوسرا سوال ہے کہ کیا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ام المساکین تھا؟ نہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ عبداللہ کالج برائے خواتین سے سوال ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئیں، صحیح یا غلط؟ نہیں۔ آپ کا جواب درست ہے جی۔ خاتون پاکستان سے سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 سال قیام فرمایا تھا، صحیح یا غلط؟ غلط ہے۔ آپ کا جواب درست ہے جی۔ ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج سے میرا سوال ہے کہ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اور مدرسے کی بنیاد رکھی، صحیح یا غلط؟ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی، مدرسے کا کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ بحریہ کالج سے میرا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا، صحیح یا غلط؟ غلط۔ آپ کا جواب بہرحال درست ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ عبداللہ کالج برائے خواتین سے میرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ غزوہ احزاب میں شہید ہوئے، صحیح یا غلط؟ جلدی بتائیے، آپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہاں۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کا جواب صحیح نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ غزوہ احزاب میں نہیں بلکہ غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے تھے۔ خاتون پاکستان گورنمنٹ ڈگری کالج سے میرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کا تعلق مصر سے تھا، صحیح یا غلط؟ غلط۔ غلط ہے۔ آپ کا جواب درست ہے جی۔ ڈی جے گورنمنٹ سائنس کالج سے سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا؟ جی ہاں۔ معاف کیجیے گا، بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کا جواب صحیح نہیں ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ بحریہ کالج سے میرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں میں سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے؟
جی ہاں یہ درست ہے۔ آپ کا جواب درست ہے جی۔ عبداللہ کالج برائے خواتین سے سوال ہے کہ اسد اللہ اور اسد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمرو بن العاص کا لقب ہے، کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ آپ کے پاس وقت کم ہے۔ نہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ خاتون پاکستان گورنمنٹ ڈگری کالج سے میرا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رخصتی ان کی ماہ شوال یکم ہجری میں ہوئی، صحیح یا غلط؟ صحیح۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، غلط۔ ڈی جے سائنس کالج سے سوال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام قریش تھا؟ جی نہیں، ان کے دادا کا نام ہاشم تھا۔ آپ کا جواب درست ہے جی۔ ناظرین، اس طرح سے ہمارا یہ دوسرا راؤنڈ بھی مکمل ہوا اور اب ہم آپ کو اس کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ راؤنڈ 2 میں ڈی جے سائنس کالج نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر، جبکہ عبداللہ کالج برائے خواتین نے حاصل کیے ہیں دوسرے راؤنڈ میں 30 نمبر۔ اسی طرح سے دوسرے راؤنڈ میں خاتون پاکستان کالج نے حاصل کیے ہیں 30 نمبر، اور جبکہ بحریہ کالج نے چاروں سوالوں کے جوابات صحیح دے کر حاصل کیے ہیں 40 نمبر۔ لہٰذا اب تک راؤنڈ 1 اور راؤنڈ 2 میں سبقت لے جانے والی ٹیم بحریہ کالج ہے۔ ناظرین اور حاضرین، آپ کو بغیر کسی انتظار کے ہم لیے چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی جانب۔ تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال بحریہ کالج سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء و ملائکہ نے کتنی رکعت نماز ادا کی تھی؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں، الف 2، ب 4، جیم 3، دال 5۔ الف 2۔ آپ کا جواب درست ہے۔ عبداللہ کالج برائے خواتین سے راؤنڈ 3 کا پہلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا موسم تھا؟ الف خزاں، ب بہار، جیم سردی، دال گرمی۔ بہار۔ آپ مشورہ کر لیں، آپ کے پاس ایک لائف لائن بھی ہے 50-50 کی۔ بے بہار۔ کنفرم ہے؟ جی۔ آپ کا جواب درست ہے جی۔ خاتون پاکستان سے سوال ہے، ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے نکلتے ہوئے کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ الف سورہ رحمان، ب سورہ فتح، جیم سورہ یاسین اور دال سورہ جن۔ آپ کے پاس ایک لائف لائن ہے اس راؤنڈ میں، اگر چاہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ لائف لائن یوز کریں گے۔ لائف لائن یوز کرنا چاہیں گی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے کمپیوٹر پہ جو 4 آپشن ہیں اس میں سے 2 آپشن ہم نے ختم کر دیے ہیں، اب آپ کے پاس الف اور جیم ہے۔ الف میں سورہ رحمان اور جیم میں سورہ یاسین ہے۔ سورہ رحمان۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کسے عطا کی؟ یہ سوال ڈی جے سائنس کالج سے ہے۔ الف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے پاس لائف لائن بھی ہے، آپ چاہیں تو مشورہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو 50-50 کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔